قدیر پاشا، آپ اس بات کو تو مانیں گے کہ موجودہ حالات کے ذمہ دار کانسٹنٹین اور اس کے ساتھی ہیں؟ جناب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کانسٹنٹین کے قاصد کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے گا۔ قاصد کو اندر بھیجو۔ کانسٹنٹین کا قاصد حاضر ہو۔ عزت مآب عالیجا۔ اٹھو اٹھو، مجھے معلوم ہے کہ تم اس رقم کے سلسلے میں آئے ہو جو ہم تمہیں اپنے بوڑھے قیدی چچا کے لیے دیتے ہیں تاکہ تم اس پر ظلم نہ کرو، لیکن تم لوگوں نے میرے والد کے انتقال کے بعد اس رقم میں اچانک 3000 اشرفیوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ صاف بات ہے کہ میں اس کے لیے قطعی تیار نہیں ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے میرے چچا بوڑھے ہو رہے ہیں وہ اتنے ہی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کانسٹنٹین کے اس مطالبے پر مزید غور کریں گے۔ اب تم جاؤ۔ یہ شور کیسا ہے؟ قدیر پاشا ذرا دیکھیے تو۔ میں بھی دیکھ کر بتاتا ہوں سلطان معظم۔ سرکاری ملازمین ہیں جناب، اور کچھ رقم مانگنا چاہتے ہیں۔ جناب یہ سرکاری ملازمین دراصل آپ کی تخت نشینی کا جشن منانے کے لیے کچھ رقم چاہتے ہیں۔ پیسے لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان سے کہو فوری طور پر منتشر ہو جائیں۔ شور مت مچاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ سلطان کا فرمان ہے کہ تم لوگ منتشر ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ ان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ سلطان معظم آپ کو انہیں کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے دے کر واپس بھیج دو۔ علی پاشا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ گڑبڑ ہے۔ اندر اور باہر جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب ایسا مزید نہیں ہوگا جناب۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ میں حکمرانی کے وقت بچہ تھا، یا پھر میں کمزور ہوں اور حکمرانی کے قابل نہیں؟ نہیں سلطان معظم، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر اس گڑبڑ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمام مشکلیں ہم ایک ایک کر کے حل کر لیں گے۔ کیا میری زندگی انہی چکروں میں گزر جائے گی؟ نہیں علی پاشا، یہ تمام مسائل چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی ایسے حل نہیں ہوں گے۔ انہیں آہنی ہاتھوں سے حل کرنا ہوگا۔ ملک کے تمام بزرگ دانشوروں کو ایک جگہ جمع کرو، میں ان کے ساتھ پہلی فرصت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب والا، ہمارا کارمن قبائل کو بھیجا جانے والا قاصد واپس آ گیا ہے۔ انہوں نے ہمارے پیغام پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟
کارمن نے ہمارے پیغام سننے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے جنوبی شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس طرح سلطان محمد بآسانی اندرونی مسائل کا شکار ہو گیا ہے۔ ویسے کیا تم نے ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی پیغام بھیج دیا ہے؟ انہیں فوراً پیغام بھیجو اور بتاؤ کہ کارمن نے بغاوت کر دی ہے۔ تم لوگ بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دو۔ ٹھیک ہے جناب۔ ہماری قوم کے قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی زمینوں کی حفاظت کریں اور کسی بھی مشکل کو ان تک پہنچنے نہ دیں۔ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ہماری ہی جانب دیکھتے ہیں۔ ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں جنگ اور دیگر مسائل سے آزاد رکھیں۔ یاد کریں کہ لڑکپن میں جب میں سلطان بنا تھا تو دشمن ہماری سرحدوں پر جمع ہو گئے تھے۔ والد محترم نے انہیں شکست دی تھی، لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد کانسٹنٹین سربیا اور روم کو ساتھ ملا کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اگر ہم نے انتظار کیا تو وہ لازماً ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ہمیں اپنے لوگوں کی اور اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے، جو ہم انتظار میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ کانسٹنٹین نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر سرحدوں پر گڑبڑ شروع کر دی ہے اور دیگر حملہ آوروں کو سلطنت عثمانیہ کی سرزمین پر قبضے کے لیے اکسا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں سچ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم کانسٹنٹین کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جارحیت کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے پاس چناکل کا قلعہ ہے جو کہ بحیرہ ایجین سے بحیرہ مرمر تک چلا گیا ہے۔ چنانچہ ہم زمینی راستے سے یعنی اناتولیا کی طرف سے جائیں گے، سمندری راستے سے نہیں۔ اور جب آبنائے باسفورس کے دونوں ساحل ہمارے قبضے میں آ جائیں گے تو یہاں سے کوئی بھی اسلحہ بردار جہاز تباہ ہوئے بغیر نہیں گزر سکتا۔ ہم باسفورس کے کنارے پر ایک نیا قلعہ بنائیں گے جو اناتولی قلعے کے بالکل سامنے باسفورس کے دوسرے کنارے پر ہوگا۔ دونوں کناروں پر توپیں نصب کر دیں گے۔ اس طرح کوئی بھی جہاز ہماری اجازت کے بغیر باسفورس سے نہیں گزر سکتا۔ میرے والد اس قلعے کو تعمیر کرانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تعمیر کریں۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں قدیر پاشا؟ معاف کیجیے گا سلطان، آپ قسطنطنیہ فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ قلعہ بنانے کی تجویز بازنطینیوں تک پہنچ گئی تو ایک اور صلیبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم ہر صورت میں یہ قلعہ تعمیر کریں گے اور اس کی تعمیر میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیا جائے گا۔ کوئی دھمکی، خواہ وہ بازنطینیوں کی طرف سے ہو، کانسٹنٹین کی طرف سے یا کسی بھی صلیبی کی طرف سے، ہمارے دشمن اگر ہمارے خلاف متحد ہو رہے ہیں تو ہماری کمزور کارروائی انہیں روک نہیں سکے گی۔ ان کی جارحیت کے جواب میں خاموشی سے تو نہیں بیٹھا جا سکتا، اس سے ہمارے ارادے کمزور ہوں گے۔ مگر ہمیں عوام کے اعتماد پر پورا اترنا ہے، لہذا جاؤ، معماروں اور بڑھئیوں کو جمع کرنے کے علاوہ بڑی تعداد میں مزدوروں کو بھی ساتھ لے لو۔ ہمیں یہ قلعہ 3 مہینوں میں تعمیر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس طرح اس علاقے پر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اے قسطنطنیہ، اے قسطنطنیہ، اے میرے خوابوں کے شہر، انصاف اب تیرے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ اب تمہاری تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک نیا سورج طلوع ہوگا، جلد ہی ایک روشن صبح کا آغاز ہوگا۔ تمام چیزوں کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔
جو لکڑیاں اور تختے تیار ہو چکے ہیں انہیں برابر لگا دو اور کام کی رفتار بڑھا دو. سلطان معظم، بازنطینیوں کا قاصد آیا ہے. اسے آپ کے پاس لایا جائے یا اسے پہاڑ کے نیچے ہی روک رکھے؟ ٹھیک ہے، اسے یہاں لے آؤ. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سلطان کا خیمہ تو یہاں ہے، وہاں تو مزدوروں کا انچارج ہوگا. ایسے راستے سے چلو، ہم سلطان سے ہی ملائیں گے. اچھا، تو اگر اس قلعے کی تعمیر ہم روک دیں تو تمہارا بادشاہ ہمارے چچا کی رہائی سے متعلق درخواست پر دوبارہ غور کرے گا. صحیح ہے، لیکن اے قاصد، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ قلعہ دراصل ہم تمہاری جارحیت سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تعمیر کر رہے ہیں. تمہاری زمین کی ہوس نے میرے والد کو سکون سے نہیں رہنے دیا. ہم ماضی کے ان برے دنوں کو نہیں بھولے جو ہم نے تمہاری وجہ سے پریشانی میں گزارے. تمہارے بادشاہ کو بھی یاد ہوگا کہ اس نے کس طرح سے میرے والد کو پریشان رکھا. میرے والد نے اس علاقے میں بچاؤ کے لیے قلعے کی تعمیر کا منصوبہ بنایا تھا جس پر وہ عمل نہ کر سکے، لیکن اب میں اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچاؤں گا. اور یاد رہے کہ اناطولی ساحل کا تعلق ہم سے ہے، کیونکہ یہاں بسنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے، اور دوسری جانب رومیلی ساحل کا تعلق بھی ہم ہی سے ہے، کیونکہ تم لوگ وہاں کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے. لہذا تم اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ اس قلعے کی تعمیر میں مداخلت نہ کرے. اب تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، اور آئندہ تم کو اس طرح کے مطالبے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا نہ دیکھوں. ارے یہ تو ہمارے سلطان ہیں. سلطان معظم، ہم آپ کو بالکل پہچان نہیں سکے. آؤ، اب ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے. سلطان محمد کا مقصد قسطنطنیہ کے گرد واقع فصیل کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنا تھا. اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر پہلے ہی خفیہ طور پر اس فصیل کی ایک ایک دیوار کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی تھی. سلطان معظم، دروازے پر آدمی پہرا دے رہے ہیں. ہم آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. ویسے ہم نے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے. دراصل میں شہر میں خود اندر جانا چاہتا ہوں تاکہ ذاتی طور پر معلومات لے سکوں. جناب علی، دیواریں در حقیقت اس سے بہت بڑی ہیں جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں. بڑی ہونے کی وجہ سے ان کی پیمائش زیادہ آسان ہوگی. سلطان، قسطنطنیہ کے لوگ اب سخت مایوس ہیں. پوری قوم مختلف فرقوں اور گروپوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئی ہے. ویٹیکن والوں کی جانب سے مایوس ہو کر کیتھولک حرکت میں آ گئے. وہ فرسودہ عیسائی نظریے کا خاتمہ کر دیتے، لیکن
چند دن پہلے ایک تقریب میں انہیں یکجا کر دیا گیا. یہ تقریب کانسٹنٹین اور ویٹیکن کے حکم سے منعقد ہوئی تھی، جس کے بعد 2 گروپ بن گئے ہیں. ایک تو قدامت پسند فرسودہ نظریات پر عمل کرنے والا، دوسرا کیتھولک. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. خدا تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے لوگ تو اس قلعے کی تعمیر کے مخالف تھے، لیکن اب دیکھو تو اس کی خوبصورتی اور عظمت آنکھوں کے سامنے کیسی ابھرتی جا رہی ہے. یہ یقیناً اپنے طرز کی ایک عظیم عمارت ثابت ہوگی. انشاءاللہ مجھے یقین ہے. قدیر پاشا، کیا آپ کو اب یقین آ گیا کہ اس کی تعمیر 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، یا آپ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس قلعے کی تعمیر میں 3 سال لگیں گے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قلعے کی تعمیر سے امن اور انصاف کے فروغ اور سلطنت عثمانیہ کے عوام کی بھلائی کا کام لے. سلطان معظم شیخ شمس الدین اوپر آنے کے منتظر کھڑے ہیں. ارے استاد محترم کو فوراً یہاں لے آؤ. جی بہتر جناب. برائے مہربانی جہاز پر تشریف لائیے. السلام علیکم سلطان، میں آپ سے بلاسکنز کا تعارف کرا دوں. وعلیکم السلام. کہیے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ آپ اس کی طرف سے اس گھڑی کا تحفہ قبول فرمائیں جو اس نے خاص آپ کے لیے بنائی ہے. شکریہ. آپ لوگ تشریف رکھیے. اب بتائیے قسطنطنیہ کے لوگ کیسے ہیں؟ کیا وہ اب بھی اس قلعے کی تعمیر سے خوفزدہ ہیں؟ نہیں محترم سلطان، ہمیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قسطنطنیہ کے عوام کے پاس اب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے جانے کا انہیں خوف ہو. صرف بادشاہ اور اس کے مشیر خوفزدہ ہیں. قسطنطنیہ کی تاریخ میں کبھی ایسے برے حالات پیش نہیں آئے جو کہ موجودہ حکمران کے عہد میں پیش آ رہے ہیں. عوام بے انتہا سختیاں جھیل رہے ہیں، لیکن قسطنطین کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم لوگ دور سے آپ کا انصاف اور مساوات دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میرا انصاف مجھے میرے دین اسلام نے سکھایا ہے. میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میرے دروازے ہنرمندوں اور اہل علم کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. بہت شکریہ جناب، آپ سے ملاقات اور گفتگو میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اصل بات بھی یہ ہے کہ میں واپس قسطنطنیہ جانا نہیں چاہتا. کیا آپ کو لوہا پگھلانے کا کام آتا ہے؟ ہمیں ایک توپ بنانی ہے. میں تو اس سلسلے میں شاید کوئی مدد نہ کر سکوں، لیکن میرا دوست اوربان اس کا بڑا ماہر ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں، لیکن وہ ایک طویل عرصے سے قید ہے. تو پھر ہمیں اسے قید سے نجات دلانی ہی پڑے گی. سن 1452 عیسوی کے موسم بہار تک رومیلی قلعہ مکمل ہو گیا. اب اناتولی قلعہ اور رومیلی قلعہ آبنائے باسفورس کے آر پار ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. یوں مسلمانوں کا باسفورس سے گزرنے والے راستے پر مکمل کنٹرول ہو گیا. وہ فتح قسطنطنیہ کی طرف تیزی سے گامزن تھے. استاد محترم، آپ اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے خیالات ہمارے لیے بہت قیمتی ثابت ہوں گے. آپ کی محنت حیرت انگیز اور قابل قدر ہے. بلا شبہ اس کی تعمیر میں بڑی محنت و مشقت ہوئی ہوگی، کیونکہ صرف 3 ماہ پہلے یہ علاقہ چٹیل میدان اور چٹانوں پر مشتمل تھا. یہاں چند درختوں کے علاوہ کچھ نہ تھا. میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران ہوں کہ اس نے انسان کو کس قدر صلاحیتوں سے نوازا. سلطان، تم نے ایک عظیم کام سر انجام دیا ہے. یہ قلعہ انشاءاللہ روز قیامت تک سلامت رہے گا. سنو، یہ بات ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے اس قلعے کی تعمیر میں حصہ لیا ہے.
اے قسطنطنیہ کی مضبوط فصیلوں، اے انصاف کے منتظر درو دیواروں، ہم آ رہے ہیں تمہیں آزادی دلانے کے لیے، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے۔ توپ کا نچلا حصہ اس طرح بننا چاہیے جناب۔ ہاں، لیکن کیا تم اس کو ایک ساتھ نہیں ڈال سکتے جس طرح میں نے ڈیزائن بنا کر دکھایا ہے؟ میرا خیال ہے ہم 2 حصے ڈھال لیتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس طرح یہ اتنی مضبوط بن جائے گی کہ اس کے نشانے میں فرق نہ پڑے؟ سلطان موسم، مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو حساب لگایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ ویسے جتنے بڑے قطر کی توپ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز ہے۔ آج تک میں نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ 8 انچ قطر کی توپ بنانا بھی ممکن۔ اور تمہاری معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اب میں 12 انچ قطر کی توپ ڈیزائن کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ ہے سلطان معظم، اتنی بڑی توپ بنا کر آپ کیا کام لیں گے؟ تم جانتے ہو اتنی بڑی توپ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس توپ کی مدد سے ہماری فوج بہت آسانی سے قسطنطنیہ کی دیواروں میں شگاف ڈال سکتی ہے۔ سلطان محمد جانتا تھا کہ یہ توپ ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ یا تو قسطنطنیہ کی فوج اس کی وجہ سے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دے گی، یا یہ خود ہی اس کی فصیلوں میں شگاف ڈال کر فتح کا راستہ کھول سکتی ہے۔ چنانچہ سلطان نے توپ بنانے کے ماہر اوربان کو رہا کرانے کا خفیہ منصوبہ بنایا۔ اوربان قسطنطنیہ کی ایک جیل میں قید تھا۔ اس مہم پر سلطان نے اپنے چند آدمیوں کو قسطنطنیہ بھیجا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ پہلے جیل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں اور پھر سرنگ کھود کر اوربان کو رہا کرانے کا منصوبہ بنائیں۔ ہم نے دیوار کی اونچائی اور چوڑائی ناپ لی ہے اور دیوار سے قید خانے کا فاصلہ بھی ناپ لیا ہے۔ یہ پیمائش بہت محتاط انداز سے کی گئی۔ لیکن تم سرنگ کھودنے سے نکلنے والی ریت کو کہاں چھپاؤ گے؟ شروع میں تو ریت کو سرنگ کے دہانے اور جھاڑیوں کے درمیان پھیلا دیا جائے گا۔ بعد میں سرنگ کی ایک شاخ کو پانی تک لے جا کر بقیہ ریت کو اندر ہی اندر پانی میں بہا دیا جائے گا۔ بہت اچھے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بقیہ کھدائی پانی کے نیچے ہوگی۔ ذرا سا بھی اوپر ہونے سے سارا پانی سرنگ میں آ سکتا ہے۔ سو جاؤ قیدی، سو جاؤ۔ ابھی کھانا نہیں آیا۔
उठो कैदी, खाना खा लो। ऐ मेरे खुदा, मेरे कौन से खाने का तू इस गलीज जगह का आखिरी खाना बनाएगा? ये आवाज, ये तो खुदाई की आवाज है, और ये तो मेरे कदमों के नीचे ही महसूस हो रही है। ये तो यहां तक पहुंच गए हैं। कुर्बान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह सुन रहा हूं। कुर्बान, क्या ये तुम ही हो? हाँ, मैं सुन रहा हूं। तुम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। हाँ, तुम्हारी कोठरी से क्या आवाजें आ रही हैं? क्या हो रहा है ये? अरे तुम्हारा बिस्तर कमरे के बीच में क्यों पड़ा है? कोई बात नहीं भाई, मैं तो सिर्फ कमरे की सफाई कर रहा था। बोलो, क्या हो रहा है ये? हटो मेरे आगे से। What's going on in that cell? Huh? Hey, what's going on? What's happening? Follow me. Come on, hurry. Huh?